بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ویورز، میں ہوں زید منہاس سلیزن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، آپ کے دن اچھے گزر رہے ہوں گے۔ دوستو، نئے سال کی آمد ہے۔ 2022 کا سورج غروب ہو چکا۔ نیو ایئر 2023 سٹارٹ ہو چکا۔ اس وقت اور رات کے 1:30 بج چکے ہیں۔ سوچا کہ کیوں نہ آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دی جائے پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ دوستو، پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں، جو لیٹسٹ سچویشن ہے، اس سے سب لوگ ہی واقف ہیں، اور تمام لوگوں کے دماغ میں ایک سوال ابھر رہا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں بھی کافی سارے دوستوں نے پوچھا، کیا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا؟ بڑا ٹف کوشچن ہے۔ کبھی کبھی حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے، اور ہم ریل اسٹیٹ سے ہمارا تعلق ہے، اور یہ سوال بھی ابھرتا ہے کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یعنی ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ان لوگوں سے مراد 4 طرح کے لوگ چوز کیے ہیں میں نے۔ وہ لوگ جنہوں نے ریل اسٹیٹ سیکٹر میں اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، یا پھر کسی اور سیکٹر میں اپنی انویسٹمنٹ کر کے بیٹھے ہیں۔ اگر پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرتا ہے تو کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ پھر وہ لوگ جن کے پاس کیش موجود ہے اور وہ اس کو سیف رکھنا چاہتے ہیں اور کسی ایسی جگہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے باوجود ان کا پیسہ محفوظ رہے۔ نمبر 3، وہ لوگ جو انویسٹمنٹ کر چکے ہیں، وہ اس انویسٹمنٹ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے جہاں انویسٹمنٹ کی ہے انہیں اس اپنی انویسٹمنٹ کو سوئچ کر کے کسی سیف آپشن کے اوپر شفٹ کر لینا چاہیے؟ نمبر 4، عام آدمی کو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے جس کا انویسٹمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ وہ بیچارہ اپنے بجٹ کو لے کے پریشان ہے، اس کے ڈیلی کے ایکسپینسز میٹ نہیں ہو رہے ہیں، انفلیشن 27.5% کو انکریز کر چکی ہے، اس کی ارننگ وہیں پہ کھڑی ہے، ویئر ایز مہنگائی چمک کر چکی ہے۔ اس بیچارے کو ایسے حالات میں اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ ان تمام کنسرنز کو لے کر لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، یہ بتانے سے پہلے میں چھوٹا سا ایک بتا دوں۔ اگر کوئی ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو کیا اس کے بعد دنیا ختم ہو جاتی ہے؟ اس ملک کے لیے دس از اینڈ آف ورلڈ؟ وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا کیا کوئی وے آؤٹ رہ جاتا ہے جس سے وہ عمل کر کے نکل سکتا ہے؟ کیا ریکوری کے چانسز نہیں ہوتے؟ دوستو، ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یورپین کنٹریز میں میکسیمم جو لوگ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جاتے ہیں، اپنا گھر لیتے ہیں بیسیکلی، تو وہ بینک سے لون لے کے اپنا گھر لیتے ہیں۔ کیش کے اوپر بہت کم لوگ یورپ کے اندر گھر لیتے ہیں۔ پاکستان میں یہ رواج ایکس پرائم منسٹر عمران خان کے دور میں شروع ہوا تھا کہ آپ بینک سے لون لے کے گھر لے لیں، اور وہ کافی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ لیکن یورپ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میجورٹی آف پیپل گھر جو ہے بینک سے لون لے کے لیتے ہیں۔ بالفرض آپ نے بینک سے لون لیا اور کچھ عرصے بعد آپ فائنینشیل کرائسس کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ لون پے آف نہیں کر سکتے۔ آپ بینک کے پاس جائیں گے اور بینک سے یہ کہیں گے کہ میرے لیے کچھ ارینجمنٹس کریں، میں اپنا لون پے نہیں کر سکتا۔ بینک ظاہر ہے آپ کو جو سروسز دے رہا ہے وہ فری میں کبھی بھی نہیں دے گا، کیونکہ بینک کی کمائی کا ذریعہ ہی یہ لون ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ سے انٹرسٹ چارج کر رہا ہوتا ہے۔ اب بینک آپ کے لون کو ری اسکیجول کر دے گا،
اس کی شرائط بڑھا دے گا، ہو سکتا ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کو انکریز کر دے، مے بی وہ جو آپ نے 1 یا 2 انسٹالمنٹ جمع نہیں کروائی کچھ ریلیکسیشن پیریڈ آپ کو دے دے، اور پھر یہ کہہ دے کہ آپ نے یہ جو پچھلی 2 انسٹالمنٹ ہے ان کو پہلی انسٹالمنٹ میں مرج کر کے آپ جمع کروا سکتے ہیں. کچھ بھی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، لیکن وہ جو فرسٹ کنڈیشنز ہوں گی اس سے تھوڑی سی سخت ہی ہوں گی. بہرحال آپ ایک قسط پے کرتے ہیں اور پھر دوبارہ بینک کے پاس چلے جاتے ہیں کہ میں اسے کیری نہیں کر سکتا. ایسی صورت میں آپ کو کیا نقصان ہوگا؟ نمبر 1، آپ کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ نیگیٹو ہو جائے گی. ان فیوچر اگر آپ کسی بینک کے پاس جائیں گے تو کوئی بھی بینک آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرے گا، آپ کو لون دینے سے ہچکچائے گا. اب وہ بینک کیا کرے گا جس نے آپ کو لون دیا؟ وہ آپ کے اوپر کورٹ کیس کرے گا، اور وہ آپ کے ایسٹس جو آپ نے بینک میں پلیج کروائے ہوں گے وہ کورٹ کے تھرو سیل کر کے جو لون کی اماؤنٹ ہوگی پلس انٹرسٹ، پرنسپل اماؤنٹ پلس انٹرسٹ کو ریکور کرے گا آپ کے ایسٹس کو بیچ کے. بالکل اسی طرح ملک کی اکانمیز بھی کام کر رہی ہوتی ہیں. جتنے بھی ملک ہوتے ہیں، ترقی پذیر ملکوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اپنے دوست ممالک سے لون لیتے ہیں، ڈیٹ لیتے ہیں. کچھ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں لائک IMF، ورلڈ بینک، اسلامک بینک، وہاں سے ہم نے کچھ ڈیٹس لیے ہوتے ہیں، کچھ لونز لیے ہوتے ہیں، اور اس طرح ہمارے ملک کا یہ سرکل چل رہا ہوتا ہے، اکانمی چل رہی ہوتی ہے، پہیہ چل رہا ہوتا ہے، امپورٹس ایکسپورٹس چل رہی ہوتی ہیں، انڈسٹری چل رہی ہوتی ہے. جب آپ جن فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے، جن کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی سے لون لیا ہوتا ہے، آپ ان کو قسطیں جب جمع نہیں کرواتے، پے بیک نہیں کرتے، تو وہ پھر آپ کو بلاتے ہیں، آپ اپنے لونز کو ری اسکیجول کرواتے ہیں. جب آپ لونز کو ری اسکیجول کرواتے ہیں تو وہ شرائط پہلے سے زیادہ سخت کر دیتے ہیں. وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہم نے 7 یا 8% کے اوپر پہلے لون دیا تھا تو ابھی ہم 10 سے 12% انٹرسٹ ریٹ لیں گے، لیکن اس کے ساتھ کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ اس کے ساتھ وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کیا یہ جو لون آپ ہم سے ری اسکیجول کروا رہے ہیں یہ آپ ہمیں پے بیک کیسے کریں گے. اب وہ پے بیک کے کلیے بھی آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اتنی آبادی ہے، 20 کروڑ 22 کروڑ آبادی ہے، ہر گھر میں الیکٹریسٹی انرجی یوز ہوتی ہے، تو آپ بجلی کے بلوں میں پر یونٹ اضافہ کر دیں. اس کے علاوہ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ جو کنزیومر پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر ٹیکسز بڑھا دیں، پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر ٹیکسز بڑھا دیں. اس طرح آپ کے ملک میں ایک مہنگائی کا طوفان آ جاتا ہے، انفلیشن بڑھ جاتی ہے. اب اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے ایک تو امپورٹس جو ہیں وہ رک جاتی ہیں، ایکسپورٹس ختم ہو جاتی ہیں، اسمال بزنسز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کلوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سسٹین نہیں کر پاتے اس مہنگائی کے دور میں. ڈالر کی شارٹیج ہو جاتی ہے، LCs نہیں کھلتی، اور پھر آپ جب دوبارہ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جو لون ہم نے ری اسکیجول کروایا تھا وہ بھی ہم پے نہیں کر پاتے، تو کیا اس کے بعد وہ ملک دنیا کے نقشے سے ختم ہو جاتا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی راستہ نہیں بچتا ڈیفالٹ کی صورت میں؟ کیا وہاں کے رہنے والے بے موت مارے جاتے ہیں؟ ان کے منہ سے نوالا چھن جاتا ہے؟ دوستو، اگر آپ دیکھیں 1939 کے بعد کتنے ملکوں نے ڈیفالٹ کیا اور پھر ریکور کیا. آلموسٹ 140 کے قریب ایسے کنٹریز تھے جنہوں نے ورلڈ وار 2 کے بعد ڈیفالٹ کیا، اور پھر ان کی جو گورنمنٹس تھی وہ آئی اور انہوں نے ایسی پالیسیز امپلیمنٹ کی، ایسے اکنامیکل پلانز امپلیمنٹ کیے اپنے ملکوں میں کہ نہ صرف وہ ڈیفالٹ سے باہر نکلے، آج وہ ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں کھڑے ہیں. حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا، یونان کا نام سنا ہوگا، گریس ڈیفالٹ کر گیا، تمام لوگوں نے ہاتھ کھینچ لی، ایون کہ وہ یورپی یونین میں شامل تھا کسی نہ کسی حد تک، یورپی یونین نے بھی اسے بیل آؤٹ کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا، لیکن اس کے باوجود گریس نے ریکور کیا. آپ کے سامنے ہے گریس کی مثال. دوستو، اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے
تو پریشان بالکل بھی نہ ہوئیے گا، اپنے سینسز کو بحال رکھیے گا، کرنے کے لیے پھر بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ اگر پازیٹیو چینج آ جاتی ہے اس ملک میں تو 2 سال ہمیں لگیں گے کم بیک کرنے میں۔ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اسے اچھی پالیسیز بنانی ہوں گی۔ پاکستان دوستو جانتے ہیں کہ ایک فوڈ سفیشینٹ کنٹری ہے، ہماری ایک بہت بڑی لوکل مارکیٹ ہے۔ خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹ کر بھی جاتے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہم بھوک سے نہیں مریں گے، اتنا فوڈ پاکستان میں ہے، ایک زرعی ملک ہے۔ پھر انرجی کرائسس ڈیفینیٹلی ضرور ہے ہمارے پاس، لیکن اگر ہمارے حکمران ہمارے جو واٹر ریزروائرز ہیں، ہمارے ڈیمز ہیں، جو ہائیڈرو پاور جنریشن پروجیکٹس ہیں، ان کے اوپر توجہ دیں تو ہم اس کرائسس سے بھی آسانی سے نکل سکتے ہیں۔ 4 سے 5 سال لگ جائیں گے میکسیمم۔ پھر آئل امپورٹ ڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں ہمیں اپنی ضرورتوں کو کٹ کرنا پڑے گا، کرٹیل کرنا پڑے گا، اسپیشلی وہ لوگ جو ہائی اپس ہیں، جو لگژری لائف گزارتے ہیں، انہیں اپنا سٹینڈرڈ نیچے لانا پڑے گا۔ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، گورنمنٹ جو بھی بنے گی جب تک وہ ایسے سٹیپس نہیں لیتی کہ آپ کے اوپر اوورسیز کا ٹرسٹ بحال ہو جائے، تب تک مشکل ہوتا ہے کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے گرو کرنا، اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا۔ تو جو بھی گورنمنٹ بنے گی دوستو، اسے ایسے سٹیپس لینے چاہیے کہ جو ہمارے اوورسیز ہیں ان کا ٹرسٹ بحال ہو اس گورنمنٹ کے اوپر، اور وہ وہاں سے فارن ریزروز بھیجنا شروع کر دیں۔ اس طرح ہماری اکانومی کا پہیہ چل سکتا ہے دوستو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں کن لوگوں کی انویسٹمنٹ زیادہ سیف رہے گی، یا عام آدمی کو کیا کرنا ہوگا؟ دوستو اس سارے پیریڈ کے دوران، یعنی کہ جب سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے اب تک، جن لوگوں نے بھی گولڈ میں اپنا پیسہ کنورٹ کیا ہوگا وہ قدرے بہتر رہیں گے، اس لیے کہ گولڈ کی جو ایوریج پر ایئر گروتھ دیکھیں، ریٹرن دیکھیں، وہ 20 سے 25% بنتا ہے۔ جنہوں نے حالات کا ادراک کیا، ان کے پاس پیسہ تھا اور گولڈ میں کنورٹ کر لیا، تو وہ اس انفلیشن سے بھی بچ جائیں گے اور ان کا پیسہ بھی محفوظ رہے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ لوگ جن لوگوں نے روپیز کو ڈالر میں کنورٹ کر لیا، وہ بھی انفلیشن سے بھی بچیں گے اور ان کا پیسہ بھی محفوظ رہے گا۔ یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، ایک تو گولڈ، دوسرا ڈالر۔ اب تیسری چیز کیا رہ جاتی ہے، وہ ہے ریئل اسٹیٹ پراپرٹی۔ جن لوگوں نے اپنا پیسہ بینک سے نکال کے ریئل اسٹیٹ میں لگا لیا، ریئل اسٹیٹ سے مراد اگر انہوں نے کوئی گھر خرید لیا، کوئی اپارٹمنٹ خرید لیا، کوئی شاپ بنا لی، خرید لی، تو ان لوگوں کا پیسہ بھی محفوظ رہے گا، ان کی منی بھی محفوظ رہے گی۔ اس لیے کہ پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ 2022 میں ریئل اسٹیٹ کی پرائسز کافی نیچے آ چکی ہیں۔ تو آپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو آپ اس سے کوئی گھر خرید سکتے ہیں، اپارٹمنٹ خرید سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے پیسے کو آپ بینک میں ہی رکھیں اور وہ ڈی ویلیو ہوتا رہے۔ اس میں ایک نقصان آپ کو ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو پراپرٹی لے لیتے ہیں اور اس دوران آپ کو ایمرجنسی میں بھی کیش ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر آپ کو ایمرجنسی میں کوئی پراپرٹی بیچنی پڑ گئی تو میں بھی آپ کو کچھ لاس ہو جائے، اس لیے کہ پراپرٹی اتنی جلدی لیکویڈیشن یعنی کہ کیش میں کنورٹ ہونے میں اس وقت آپ کو پرابلم آ سکتا ہے۔ تو یہ ایک اس کا ڈرا بیک ہو سکتا ہے، لیکن ان 3 طریقوں سے آپ کے پاس جو پیسہ ہے اس سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب عام آدمی ہمارے جیسا کیا کرے؟ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی تقریباً 70% آبادی جو ہے وہ دیہی آبادی کے اوپر مشتمل ہے اور شہروں میں شفٹ ہوئے ہیں، اور ہر آدمی 70% ایک بڑا پورشن ہوتا ہے، 70 ہر آدمی کے پاس زمین کا کچھ نہ کچھ ٹکڑا ہے گاؤں کے اندر۔ یہاں پہ اگر حالات شہروں میں مشکل ہو گئے ہیں، وہ رینٹ نہیں دے سکتے، انرجی، بجلی اور گیس کے بل نہیں دے سکتے، تو وہ دیہات میں شفٹ ہو سکتے ہیں۔ وہاں پہ وہ اپنی زرعی زمین کے اوپر کھیتی باڑی کر سکتے ہیں، سبزیاں اگا سکتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ کیا ہوگا کہ ہر آدمی کا گاؤں میں ایک گھر موجود ہوتا ہے،
وہ اپنے کچن کے ایکسپنسز اپنی زمین سے جو بھی تھوڑی ہوتی ہے اس کے اوپر کھیتی باڑی کر کے سبزیاں اگا کے اپنے کچن کا خرچہ چلا سکتا ہے، ایون دو کہ وہ اگر تھوڑا سا بہتر طریقے سے کھیتی باڑی کر لے، وہ سبزیاں بازار میں۔ دوستو، نیا سال شروع ہونے والا ہے، شروع ہو چکا ہے، لیکن نا امیدی، مایوسی گناہ ہے۔ مایوس نہ ہوئیے، اپنے اللہ سے امید رکھیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، یہاں پہ رہنے والے لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے جو اقتدار اعلیٰ ہیں انہیں ہدایت عطا فرمائے کہ وہ اس روش کو ترک کر دیں، اس ملک کے اوپر رحم فرمائے۔ دوستو، اپنی کیپیسٹی میں جو بھی آدمی جہاں پہ بھی ہے وہ اپنی کیپیسٹی میں رہ کے اس ملک کی خدمت کر سکتا ہے، سچ کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ۔ اصل میں معاشرہ ایسا بن چکا ہے کہ ہر آدمی دوسرے کا گلا کاٹنے کے اوپر تلا ہوا ہے، اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے۔ انفارچونیٹلی اس وقت پاکستان کے پاس $6.5 ارب ریزروز بچے ہیں۔ پازیٹیو میں اس لیے ہوں کہ لاسٹ ٹائم جب پی گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت پاکستان کے پاس $6 ارب تھے، لیکن آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے سروائیو کیا، ایک اچھی اکانومی جنریٹ کی۔ ابھی بھی حالات اس ڈگر کے اوپر جا چکے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وہ غفور الرحیم ہے، رب جلیل ہے، کرم کرنے والا ہے، وہ ضرور اس ملک کے اوپر اپنا رحم فرمائے گا اور ہمارے حکمرانوں کو اور ہمیں ہدایت سے نوازے گا۔ اس دعا اور امید کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔